اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود قویہ و نقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ و غیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کے صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں۔ ابھی بھی کچھ دوستوں نے تکلف کیا ہے، صلوات وہ عبادت ہے جس میں انبیاء بھی شریک ہوتے ہیں۔ بلند تر صلوات پڑھی خاندان زیادہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عظیم کرام قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزدران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس موذی مرض کرونا وائرس کی وجہ سے میں بھی اس کے حملے کا شکار ہو گیا تھا، لیکن میرے مولا نے ایک دفعہ پھر مجھ پہ کرم فرمایا 14 کے صدقے میں، اور بحمدللہ اللہ نے پھر صحت دی، اور شکرانے کے طور پر آج کی مجلس اس صحت کے شکرانے کے طور پر ہے۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایک بات کا اندازہ ضرور کیا ہے کہ جس کا کوئی وارث ہونا اس کا وائرس کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مولا آپ کو اسلام بلند تر صلوات پڑھیے خاندان زیادہ صلی اللہ۔ تھوڑی آواز کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، مختصر حاضری ہے مگر دلیل و برہان کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ میرے عظیم پاکستان کو سلامت رکھے، اس میں کسی شرانگیز نے جناب سیدہ کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اس کے حوالے سے صرف چند باتیں اور اجازت چاہوں گا۔ زمانہ کیا جانے فاطمہ کسے کہتے ہیں، بانو شاہ جی، نہ میری عادت ہے اچھل کے ادھر جانا نہ اچھل کے ادھر جانا، نہ میں کبھی سامعین کو جھڑکیاں دیتا ہوں۔ عزت امام حسین کی جوتی کے نیچے پڑی ہے، مولا نے اتنی دی ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بولے تو بھی بسم اللہ، نہ بولے تو بھی بسم اللہ۔ بس پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، سیدہ کہتے کسے ہیں؟ سیدہ وہ ذات ہے جس کا کلمے سے رشتہ ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے جملے پر، نہیں ابھی نہیں میں سمجھا پایا۔ جس کا کلمے سے رشتہ ہے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے بندگی کا رشتہ ہے، محمد رسول اللہ سے بیٹی کا رشتہ ہے، علی ولی اللہ سے زوجہ کا رشتہ ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، جی بسم اللہ۔ ایسے نے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مولا کے غلاموں کی گرج کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بلند تر صلوات پڑھیے علی محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سیدہ اس ذات کو کہتے ہیں جو زندگی کے ہر لمحے میں کلمے سے متصل ہو، اللہ سے بندگی کا رشتہ ہے، اللہ اکبر، رسالت سے بیٹی کا رشتہ ہے، ولایت سے ان کی پاک زوجہ ہے، امامت کی ماں ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، نہیں غور کیے جملے پر؟ آئے بس ایک بات کہہ کر آگے بڑھتا ہوں۔ یہ جو سورہ کوثر ہے نا، جو دیکھنے میں قلیل ہے مگر فکر میں طویل ہے، نہیں غور کیا؟ یہ واحد سورہ ہے، آرام سے کہوں گا پھر انشاءاللہ آپ پہ چھوڑ دوں گا، آپ اس کا خود استقبال کر لیجئے۔ سورہ کوثر میرے پیارے بھائیوں قرآن کا وہ واحد سورہ ہے جسے اللہ نے وعدہ نبھایا پہلے، سورہ بنایا بعد میں۔ نہیں غور کیا جملے پر؟ پہلے اللہ نے وعدہ نبھایا پھر اسے سورہ بنایا۔ جناب ابراہیم کی 2 ازواج تھی، ایک جناب سائرہ، توجہ، ایک جناب حاجرہ، پھر کہہ رہا ہوں توجہ فرمائے گا، ایک جناب سائرہ ایک جناب حاجرہ۔ چونکہ دونوں نبی سے وفادار تھی، دونوں کی نسل اللہ نے جاری کی۔ نہیں سب سارے سمجھتے تو پہنچ جاتے۔ جناب سائرہ سے سلسلہ بنی اسرائیل، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے۔ جناب حاجرہ سے سلسلہ بنی عرب، جو سائرہ کی نسل ہے اس کا آخری رسول ہے عیسیٰ،
جو ہاجرہ کی نسل ہے اس کا آخری رسول ہے محمد. آہا اللہ اکبر. پاک بی بی زندگی دے. ابھی یہ تو آپ کی محبت ہے, میں نے ابھی نتیجہ نہیں دیا. سارہ کی نسل سے آخری رسول ہے عیسیٰ. عرب النسل جناب ہاجرہ کی نسل سے آخری خاتم النبیین ہے میرا نبی. اب اللہ نے اس نسل کو اعزاز کیا دیا, جو بندہ سمجھ کے نہ بولا وہ جانے علی جانے. اللہ نے اس نسل کو اعزاز کیا دیا, اور سورہ کوثر کی تفسیر کیا بیان کی کہ میرے حبیب میرے راستے میں قربانی دیتا جا, نماز قائم کر, میں تجھے کوثر عطا کروں گا. ابو جہلوں کی اولادوں, کوثر نہر کو نہیں کہا گیا, کوثر کل بھی زہرا تھی, کوثر آج بھی زہرا. آئے ہائے ہائے آئے ہائے, کیا کہنے آپ کے, ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. جناب سیدہ سلامت رکھے آپ, جناب سیدہ سلامت. ادری بلند سلوات پڑھی آل محمد, حق ادا ہو گیا. میری مخدومہ آپ کو سلامت. تو جو ہے ابھی میں نے وہ جملہ نہیں کہا جس کے لیے آپ کو اتنی طویل زحمت دی ہے. مولا آپ کو سلامت, جناب سیدہ آپ کو سلامت. دیکھنے میں یہ کرونا بڑا خطرناک ہے, لیکن اللہ کی قسم ایک دن بھی خوف نہیں آیا, کیونکہ پتا تھا 14 کا نوکر ہوں. اگر میری بی بی نے ڈیوٹی لینی ہے تو کوئی کرونا روک نہیں سکتا, اور اگر اس نے بلانا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن نسبتوں سے بڑی بات بن جاتی ہے. کپڑا 5 روپے کا ہونا قرآن پہ آ جائے تو غلاف کہلاتا ہے. نہیں اور کیا جملے بات. اینٹ ایک ہی بھٹے کی ہوتی ہے, ایک ہی گوندنے والا ہوتا ہے, ایک ہی مزدور ہوتا ہے, مگر بنتے ہی اس کا نصیب تقسیم ہو جاتا ہے. ایک وہ اینٹ ہے جو مندر میں لگتی ہے, ایک وہ اینٹ ہے جو مسجد میں لگتی ہے. پھول باغی ایک ہوتا ہے, مالی ایک ہوتا ہے, لیکن نصیب الگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو کلندر کے تاج پہ سج جاتا ہے, ایک وہ ہے جو سیاستدان کے ہار میں آتا ہے. پھول ایک ہے, نصیب ایک نہیں ہے, اینٹ ہے, نصیب ایک نہیں ہے. اسی طرح اللہ خالق سب کا ہے مگر نصیب ایک نہیں ہے. کسی کا یزید ہے, کسی کا حسین. آئے ہائے ہائے آئے ہائے حیدری. کیا بات, کیا بات, کیا بات ہے. آپ مولا آپ کے ساتھ, کیا بات, حق ادا ہو گیا. اللہ آپ کو زندگی دے, سلامتی دے. بس میں طویل زحمت نہیں دوں گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب سارہ کی اولاد سے جناب امام زمان, صلوات نہیں پڑھیں گے, صلی اللہ محمد, تھک تو نہیں گئے. جناب ہاجرہ کی نسل سے آخری معصوم جناب حجت خدا موجود. اب اللہ اہتمام حجت کیا کر رہا ہے, سورہ کوثر زندہ کیسے ہے, سورہ کوثر کی تفصیل کیا ہے کہ جب تیرا 12واں مولا آئے گا, آئے گا جب 12واں ظہور فرمائے گا تو اس سے پہلے عیسیٰ آئیں گے. یا اللہ عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر آپ نے زندہ رکھا ہے. کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. عیسیٰ کو زندہ رکھنے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو عیسیٰ نے خواہش کی تھی کہ یا اللہ میرے سارے معجزے واپس لے لے, لیکن کسی محمد کے پیچھے مجھے نماز پڑھا دے تاکہ محمد کا امتی بن جاؤں. شرم نہیں آتی نجلی کے دودھ پہ پھل پھل کر میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے مزاج کی ابو جہلو. عیسیٰ تو محمد کا امتی بنتا ہے, نطفے والا کہتے ہیں محمد مجھ جیسا. آئے ہائے آئے ہائے, بہت بڑا جملہ کہا ہے میں نے. اللہ اکبر, بسم اللہ یا رسول اللہ. جناب سیدہ, ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے زندہ رکھا. اچھا پھر اگر مجھے اجازت دیں تو میں جملہ بڑا پیارا کہنا چاہتا ہوں. پہلے بلند تر صلوات پڑھیے صلی اللہ محمد. بھائی ذرا کپڑا دیجیے گا, ایک بلند تر صلوات پڑھیے. یہ بلند صلوات ہے تو کاشتہ سے پڑھ دیں. بسم اللہ. او باجی بابا پیر سے غلام بادشاہ صاحب میرے عظیم پاکستان کے عظیم ذاکر مصائب خان, جنہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی کو آل محمد. بسم اللہ. او باجی, باجی کی آمد پہ بلند تر صلوات جی چھڑ دیں. بسم اللہ. اللہ بھائی علی رضا شاہ جی کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ڈاکٹر نے کہا تھا جی ابھی 2 ہفتے آپ نے اجتماع میں نہیں جانا. یار ہمیں کون روکے مولا کے مجلس سے, جب مرنا ہی ہے تو حسین پہ مر تاکہ تجھے موت نہ آئے. آئے ہاں بسم اللہ. باجی دیکھا آپ کے شعر کی گرج آج بھی ویسی ہے. زمانے کی کوئی بیماریاں علی کے ولی اللہ کے نوکروں کی زبانوں پر اپنا قبضہ نہیں کر سکتی. وجہ کیا تھی عیسیٰ کو زندہ رکھنے. باجی اگر آپ نے غور فرما لیا, دعا مل گئی تو یہی ممبر چھوڑ دوں گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے. تو میرے مالک تیری بے نیازی سمجھ میں نہیں آتی. جب میرے نبی آ گئے تو عیسیٰ کو پڑھا دو پیچھے نماز. یار سوچو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں اب یار یہ فکر باجی اگر ممبر سے پہلے یہ فکر آئی ہو تو میں علی کا نوکر ہی نہیں ہوں.
یا اللہ جب نبی آ گئے تو عیسیٰ کو بھیجو نا. عیسیٰ نے کہا ہوگا یقیناً یا اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے محمد آ گئے مجھے پیچھے نماز پڑھا دو. آپ نے کہا رک جاؤ. پھر علی آئے مولا اس کے پیچھے پڑھا دو یہ بھی تو محمد ہے. کہا رک جاؤ. پھر حسن آئے کہا نہیں. پھر حسین آئے کہا نہیں. پھر سجاد پھر باقر پھر جعفر پھر کاظم پھر رضا پھر دکی پھر نکی پھر عسکری. جس بندے نے خدا کی عزت کی قسم ہے جو برادری کے ذاکر سے بولتا ہے وہ نہ بولنا جہاں تک کرامت باشیدی کی آواز جاری ہے. بندے کا ضمیر مردہ نہ ہو تمہاری آواز سامنا نہ جائے تو بارہویں کا نوکر ہی نہیں ہوں. میرے اللہ 11 محمد گزر گئے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھائی. یہ 12ویں کے پیچھے کیوں ہے؟ کہا خاموش عیسیٰ جا 12ویں کے پیچھے پڑھ لے. اگر تو نے اس کے پیچھے پڑھ لی سمجھ لے پہلے محمد کے پیچھے. اللہ اکبر. اللہ نہیں نعرہ ایسا سنو جیسا حق بنتا ہے. پاک بھی آپ مولا آپ کو سلامت حیدری یار. بس بات میں نے جناب سیدہ پہ کر کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کر دینا. یہ ہے جناب سیدہ کی نسل کا ترہ امتیاز. سما پہ میں 2 پروگرام ریکارڈ کروا چکا ہوں آپ کی دعا سے. جس دن آئیں گے پوسٹ چڑھ جائے گی آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں نے پاکستان کے بڑے بڑے مفتیوں میں بیٹھ کر یہ جملہ نہ کہا ہوں میری زبان کاٹ کے چوک میں رکھ دینا. ممبر پہ سارے بڑھ کے مارتے ہیں چینل پہ صرف کرامت باشیدی بولتا ہے. باجی میں نے وہاں جملہ کہا ہے میں نے کہا جو اس آل محمد کے لیے خطا کا سوچے بھی نا سمجھ لو اس کے شجرے میں خطا ہے. آئے ہائے توجہ نہیں فرمائی آپ نے جملے پر. آئے ہائے ہاں 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 یہ نجس شجروں کی پیداوار ہوتے ہیں جو یہ جملہ کہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک. میں ایک چھوٹی سی مثال یہی بات جی چینل پہ کی یہی بھی بتا رہا ہوں. مولوی کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشت نقل کفر نباشت. مشتاق مولوی یہ کہتا ہے جی نعوذ باللہ من ذالک. میری زبان کٹ جائے یہ کہتے ہوئے بھی لیکن کیا کروں معاملہ ایسا ہے کہ بی بی کو جب حدیث سنائی گئی تو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشت. انہیں پتہ چلا کہ یہ حدیث ہے. واہ مولوی صاحب اسے کہتے ہیں عقل کی دشمنی. اسے کہتے ہیں نسلوں کی یتیمی. اسے کہتے ہیں شجرے کا عجیب پن. خود ہی تو لکھتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو 5000 حدیثیں یاد تھی. کسی نے پوچھا وہ تو 7 ہجری میں مسلمان ہوئے 3 سالوں میں 7000 حدیثیں کیسے یاد ہوگی؟ کہتے ہیں نبی کا جھوٹا دودھ پی لیا تھا. شرم نہیں آتی عقل کے یتیموں جو نبی کا جھوٹا دودھ پی لے اسے 7000 حدیثیں یاد اور جو خود نبی کا خون ہو. اوئے اوئے کوئی ہے بولنے والا؟ آئے ہائے ہائے اور میں صدقے جاؤں اور میں صدقے ہاتھ اٹھا کے دائت کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. کیا بات ہے بیٹا کیمرہ بھی گھما لے پتہ چلے میں ہی پڑھ رہا ہوں تو ہی سن رہا ہے. صلوات پڑھی آل محمد پر بسم اللہ. تو جو ہے جو خود نبی کا خون ہو جو نبی کا جھوٹا دودھ پیے وہ صحابی تو ماشاءاللہ 7500 حدیث جان لے. اور جو خود نبی کا حصہ ہو جسے نبی کہے کہ میرا قلب ہے. بولو تو صحیح نہ بولو تو صحیح بولو تو صحیح. میں فیصلہ کرنے لگا ہوں قرآن کی روح سے نہ میں بھولا ہوں نہ تم کہیں گئے ہو. بڑی محبت سے جملہ کہنا چاہتا قرآن کی روح سے فیصلہ کرنے لگا ہوں کیونکہ مولوی صاحب بڑا کہتا ہے نا قرآن کافی ہے. اب شرم کرنا قرآن کی مان لو. آل محمد یہ میں نے پہلے جملہ کہا تھا جیسے سارے خطیب پڑھ رہے ہیں. آل محمد کو ماننے کے لیے جلالی ہونا شرط نہیں حلالی ہونا شرط ہے. تو جو ہے نا مولا آپ کو سامنے رکھے. ہاں آل محمد کو ماننے کے لیے صرف حلالی ہونا شرط ہے مذہب کی بھی شرط نہیں ہے. نہیں غور کیا جملے پر اگر مذہب کی شرط ہوتی تو ہندو کبھی سجدہ کے لیے نہ بولتے. آہا نہیں غور کیا جملے پر. صلوات پڑھی آل محمد پر. قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ لیجئے سر آخری جملہ چونکہ میں نے بابا جی سے وعدہ کیا میں انہیں بٹھاؤں گا نہیں. قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ نزل برہ الامین اللہ قلبک لتکون من المنذرین. یہ خاموشی نہیں توجہ ہے. جب قرآن پڑھو تو آہستہ سے ادب سے سنو. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا نبی کے قلب پر. نہیں غور کیا نبی کے قلب پر. جو سید ہو کے چپ رہا مجھے دکھ ہوگا. ہم نے قرآن نازل کیا نبی کے قلب پر. یا اللہ دماغ پہ کیوں نہیں کیا؟ پڑھنے والی چیز تو دماغ میں ہوتی ہے. یہ قرآن دماغ پہ نازل کیوں نہیں کیا؟ کہا خاموش چند جاہلوں نے کہنا تھا اس کو ہذیان ہے. آئے نے غور کیا جملے پر. اس لیے میں نے کہا میں نے قرآن نازل کیا نبی کے قلب پر. شہر لاہور
4 जुलाई 2020, 5 जुलाई 2020, पढ़ने वाला किरामत वासेंद्री, आज चैलेंज कर रहा हूं दुनिया के मुल्ला को, बाजी ऐसे तो बीमारी से पहले भी आवाज नहीं थी। पाक बीबी आपके सलामत। हमने कुरान नाजिल किया नबी के कल पर, या रसूल अल्लाह, ए मेरे सल्वे कायनात, ए मेरे फखरे मौजूदात, मेरे नबी पे नहीं बोलोगे? ए कौनने काबा, ए ज़हरा के बाबा, ए पैकरे हुस्ने जमाल, जिसे नबी से प्यार है वो तो हाथ खड़े करना, ए पैकरे हुस्ने जमाल, ए मजबूआ गैरत व कमाल, ए वालिय सब्र इस्तगलाल, ए रब के सुल्तान, ए वही के तर्जमान, ए रहबर शरीयत, ए पैगाम हुर्रियत, ए दानाए सुबुल, जिसे नहीं बोलना आता ना बोले, ए दानाए सुबुल, ए मौलाए कुल, ए इश्क़ अव्वल, ए हुस्न अव्वल, ए खल्क़ अव्वल, ए खल्क़ अव्वल, ए शर्फ़ अव्वल, ए ज़र्फ़ अव्वल, ए ताहा, ए यासीन, ए सिराज, ए मुनीर, ए बशीर, ए मेरे आका, ए मेरे रहबर, ए मेरे हादी, ए ज़हरा के पाक बाबा, मेरे मौला कुरान तेरे सीने पे नाज़िल हुआ है तो तेरा कल्ब है क्या तूने पढ़ा नहीं है? अब फातिमा बस्सा तो मिन्नी, फातिमा मेरा कल्ब है। अब कुरान को फातिमा कहो या फातिमा को कुरान कहो, तो जो कुरान में खता ढूंढे उसमें भी लानत, जो ज़हरा में खता ढूंढे उसमें भी लानत। हाय 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 हाय। बात बीबी आपको सलामत। 4 घंटे खड़ी रही है बाबा के दरबार में। अल्लाह, मौला आपको कोई गम न दे, गम हुसैन के अलावा। बस मेरे बाबा जी से वादा था, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं 2 जुमलों ज़्यादा पढ़ गया, सिर्फ 1 जुमला मैं साहिब का और सलाम पेश कर रहा हूँ। आज लोग कहते हैं शिया रोते हैं, बानाज़म शाह जी हम रोए ना तो क्या करें? एक शिया मुझे बताए जो अली अकबर की शहीद समझ के रोता हो। शहीद ये ना होते तो कौन होते? जो अब्बास को शहीद समझ के रोता हो। इनको मुर्दा समझना सबसे बड़ी निजासत है। ये शहीद हैं, तुम कहते हो शहीद को क्यों रोते हो? हम शहीद को नहीं रोते, हमें रुला गई 3 बातें। पहले माँ का दरबार में जाना, जिसे समझ जाए बंदा हाय करे, जिसका कोई रिश्ता है आले मोहम्मद से वो बंदा हाय करे। पहले माँ का दरबार में जाना, फिर बेटी का बाजार में जाना, फिर बूढ़े 24 साल के बूढ़े भाई का, जैसे समझ नहीं आई मैं दोबारा कहता हूँ, 24 साल के बूढ़े भाई का 4 साल की बहन का जनाजा हाथों में उठाकर कहना, लोगों एक सैयदजादी मर गई है, कोई कफन दे दो, और मौला तुम्हारी बेटियों का पर्दा सलामत रखे। बस आपकी हाय निकल गई, बाल शाह का मकसद मुकम्मल हो गया। आ जाओ सैयद, अल्लाह आपकी माँ के दर्जात में बुलंदी फरमाए। पीर गुलाम बादशाह साहब के बिलो काबा बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ। मैं हाथ जोड़कर पाकिस्तान के तमाम शियों का, अपनी बेटियों का, बहनों का, सैयदजादों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए मुसल्ले पे दुआएं मांगी। मुझे कसम है बीबी पाक की बाजी में इस वक्त अजीब कैफियत में खड़ा हूँ। मैंने 20 दिन हर मोमिन का खुद फ़ोन सुना, अपना अखलाक नहीं छोड़ा। हर बंदे ने एक जुमला कहा मेरे लिए और मुझे तसल्ली दी, क्या कि अल्लामा साहब फिक्र ना करो, तुसी बीबी दे वकील हो। बिस्मिल्लाह, मौला आपको कोई गम न देगा। मैं हुसैन के अपने उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद इरफान अदराबी शहीद का एक जुमला पढ़कर आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। बड़ा अजीम सैयद था, विलायत अली का अजीम नौकर था। बाबा जी, मिनहाल ने मेरे मौला सज्जाद से पूछा, मौला सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ आए? एक ही जुमला पढ़ूंगा, मैंने कहा ना मेरे ज्यादा सबसे ज्यादा, अल्लाह बेटी का पर्दा सलामत रखे, अल्लाह तुहाडी धियां दे पर्दे सलामत। सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ आए? मेरे मौला ने 3 मरतबा कहा अशाम। ये लफ्ज हमारे लिए काफी है रोने के लिए, अशाम अशाम। मिनाल ने कहा मौला करबला में तेरा अकबर शहीद हुआ, कहा मौला तेरा जर्नैल चचा अब्बास शहीद हुआ, कहा तेरा ज़रबों से हुसैन शहीद हुआ। जो हाय करे अल्लाह करे बेटी के गम में कभी हाय ना करे, जो आज रो रहे अल्लाह करे कभी हश्र के रोज अपनों के गम में रहो। कहा मौला तेरा बाबा सिबा हुआ, लेकिन मौला तूने आंखों से खून नहीं रोया, मौला अब क्यों रोता है? कहा मिनहाल तूने आदल नहीं किया, यूसुफ का एक, याकूब का एक यूसुफ किया था, उसकी आंखों में हुज़्न हो गया, मेरा अकबर चला गया, मेरा साबिरा, मेरा अब्बास चला गया। कहा मौला उनको रोते हो? कहा नहीं, शहादत हमारा
نصیب ہے. کہا مولا پھر روتے کیوں؟ کہا منہال کیا میزر نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ لاکھوں کا مجمع ہو، میری ماں کے ہاتھوں میں رسیاں ہو، بغیرت تازیانہ مار کے گئے، سارے روئے، ایک زینب نہ روئے. جزاک اللہ، کیا ماحول بنا ہے، کیا مجلس ہو رہی ہے. بس میں نے وعدہ کیا تھا میں نے لمبا نہیں ہونا. سید سے دعا لے کر اچھا مولا رونا تو سمجھ میں آتا ہے. آخری جملہ ہے جی، میں ہمیشہ مصائب آپ میں آ کر پڑھتا ہوں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، ہر مجلس کو آخری سمجھ کے پڑھو، آخری سمجھ کے سنو. اس کو بیٹا ذرا پکڑ کر. کہا مولا چلو رونا تو سمجھ میں آتا ہے. کہا ہاں میرا مولا خون آنکھوں سے روتے ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ میرے استاد محترم کے جملے ہیں. جو بندہ ہائے کر کے روئے وہ جانے بی بی جانے جو نہ رو سکے اس کا اپنا نصیب. کہا منہال اتنا بتا، اگر کسی جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کی چادر اتاری جائے، جیسے سمجھ آئیے ہائے کرے، سر کا ماتم کرے، سر کا پرسہ دو بی بی زینب کو، کسی ماں کے سامنے اگر اس کے بیٹے کے سامنے اس کی ماں کی چادر اتاری جائے، وہ زندہ رہتا ہے یا مر جاتا ہے؟ منال کہتے ہیں مولا وہ مر جاتا ہے. کہا پھر مجھے دے، میں سجاد ابھی زندہ ہوں، ابھی میرا بابا ذبح ہوا، ملعون نیزے سے قرآن کا خلاف اتارنے کے لیے میری پھپھی کے خیمے میں آئے زینب. اللہ اللہ القوم الظالمین اللهم تقبل منه